والے مچل رہے ہیں مچلنے والے، صدا سے جلتے ہیں جل رہے ہیں، بغض اصحاب میں جلنے والے۔ اپنے اشعار بنائیں، بہتر ہے، یہ دوسروں کے اشعار پہ ڈاکہ مار کے بس اصحاب کا نام صرف اس میں ایڈ کرتے ہیں۔ پوائنٹس کو پہلے آپ سمجھ لیں۔ پوائنٹ نمبر 1، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر مانتے ہیں تو دوسرا باطل پر ہے۔ اگر حضرت علی حق پر ہے تو دوسرا باطل ہے، لیکن یہ کہنا کہ دوسرا باطل ہے، زبانیں جو ہے نا وہ تالے پڑتے ہیں اس کو، نہیں وہ اجتہادی غلطی ہے، جب ایک حق پہ تو دوسرا باطل پہ۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خطا پر مانتے ہیں۔ خطا پر نہیں، خطا کی جگہ میں باطل کا صحابہ ہو۔ کو معصوم نہیں مانتے کہ ان سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ معصوم مانتے ہو؟ جو غلطی بھی ہم لے کے آتے ہیں آ کے سندوں کو ضعیف کرنے کی کوشش کرتے ہو، معصوم ہی مانتے ہو، اور کیا کہتا ہوں؟ یہ تمہارے اپنے مولویوں نے کہا ہے کہ ریوڑ پالا ہے معصوموں کا آپ لوگوں نے۔ عصمت کا عقیدہ فقط انبیاء کے لیے ہے، اسے جھوٹ اگر بول کوئی رہا ہے۔ غلطی یا چوک ہو جائے تو ہم اسے تسلیم کر صحابہ کے مشاجرات کو عوام میں لا کر بیان کرتے ہیں، وہ اس سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہ تو قبر میں اس کے بارے میں سوال ہونے والا ہے، نہ حشر میں اس کے بارے میں سوال۔ تو اگر قبر میں سوال ہونے والا نہیں ہے تو پھر کیا آپ سے قبر میں سوال ہوگا کہ سلمان ندوی نے کیا کہا ہے؟ آپ کیوں کلپ بنا رہے ہیں؟ یہ دیکھیں سلمان ندوی اور انجینئر مرزا کی جو تصویریں دی ہیں اس پر کراس نشان بھی لگائے ہیں، یہ تو ان کے اخلاق ہیں کہ اوپر کراس نشان لگائے ہوئے ہیں۔ تو آپ سے جب آپ پھنس جاتے ہیں صحابہ کے اوپر پھر کہتے ہیں نہیں قبر میں تو کوئی ہم سے پوچھنے والا، تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ سلمان ندوی نے کیا؟ آپ سلمان ندوی کی قبر میں سو گے، آپ کو سلمان ندوی کی قبر میں لٹایا جائے گا جو آپ آ کے سلمان ندوی کے اس پہ جواب دے رہے ہیں، پھنس جاتے ہیں۔ اچھا حتیٰ کہ وہ گزرے ہوئے لوگ بھی تلک امت قد خلت لها ما کسبت، لیکن جہاں پہ ان کی زبانیں دراز ہو رہی ہیں نا وہاں پہ پھر تلک امت نہیں ہے، وہاں پہ یہ حضرت مالک اشتر کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، مختار کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، دیگر افراد کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ تلک امت قد خلت کی بات نہیں ہے۔ وہ قیامت میں پوچھا جائے گا، نہیں وہاں نہیں ہے، یہ قیامت میں پوچھا جائے گا، یہ کس کے بارے میں ہے؟ یزید کا سوال ہم سے قیامت میں نہیں، لیکن حضرت یزید کو کیوں معلوم کا ہے؟ یہ عجیب بات ہے نا۔ اب دیکھیں ذرا، میں آج اس کے جو ہے نا وہ رد کر رہا ہوں کہ عمار ابن یاسر کی نظر میں ان کا محبوب معاویہ اس کی کیا صورتحال ہے، عمار ابن یاسر کی نظر میں۔ سوال ہوگا کہ تم نے حضرت معاویہ کو برا بھلا کہا تھا یا نہیں؟ جب ایسی بات نہیں ہے تو ان موضوعات کو چھیڑ کر اور عوام کو پریشانی میں ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ فقط اس کے کہ عوام کے دلوں میں صحابہ کا بغض بٹھانا ہے اور صحابہ کی جماعت پر سے اعتماد کو ختم کرنے کی ناپاک سازش کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ او یار جاؤ یار، یہ شعار بس ختم ہو گئے، یہ فضول کے اشعار ہیں، اس کی تکرار مت کیا کریں۔ نمبر 4، سلمان ندوی کہہ رہے ہیں کہ یہ ملا مولوی اور مدرسے والے کے درمیان حق اور باطل کا فیصلہ سنانے لگے۔ بالکل اسی طرح سلمان ندوی کو سنیے کیا کہہ رہے ہیں۔ عمار، حضرت عمار جو حضور نے جن کے بارے میں فرمایا تھا سر سے پیر تک ان کے اندر ایمان بھرا ہے، حضرت عمار صراحت سے صفین کی جنگ کے موقع پر معاویہ کے نفاق کا اعلان کرتے ہیں۔ اور آپ تاریخ ابن ابی خیثمہ دیکھ لیجئے جلد 2 صفحہ 199 اور مجمع الزوائد دیکھ لیجئے علامہ حیثمی کی، جنہوں نے حدیث کی کتابوں کو جمع بھی کیا ہے اور اس کے بعد حدیث پر حکم بھی لگایا اور اس کتاب کی تحقیق ہوئی، اس میں تصحیح و تضعیف کا کام ہوا۔ مجمع الزوائد میں یہ حدیث جلد نمبر 1 صفحہ 118 پر موجود ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں صراحت کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کے نفاق کا اعلان کیا کرتے تھے، اور حوالہ دیا ہے تاریخ ابن ابی خیثمہ کا اور علامہ حیثمی کی مجمع الزوائد کا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آیا کہ حضرت امیر معاویہ منافق تھے۔ یہ جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی روایت سلمان ندوی نے پیش کی ہے، اس روایت کو ابن ابی خیثمہ جن کی وفات 279 ہجری میں ہوئی انہوں نے اپنی تاریخ کے اندر اس کو نقل کیا ہے، اور یہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کے پیٹ کی مرضی، آپ اپنے پیٹ سے بتائیں گے کہ کون سی روایت قابل قبول ہے کون سی روایت قابل قبول نہیں ہے؟ اب ذرا آگے دیکھیے، اس روایت کی سند پہ جرا کرتے ہیں، بڑے عجیب سی۔ اس روایت کی سند میں دیکھیے امام اعمش کا نام ہے، اور امام اعمش یہ مدلس ہے، اور مدلس یعنی فراڈی ہے، مدلس یعنی فراڈی ہے، مدلس یعنی فراڈی ہے۔ یہ مدلس جو آپ کہہ رہے ہیں نا لوگوں سے چھپانے کے لیے، امام ہے ان کا، فراڈ کرتا ہے، فراڈی ہے۔ اعمش اس روایت میں عن سے روایت کر رہے ہیں۔ بلا شبہ امام اعمش کا شمار بڑے ائمہ اور محدثین میں ہوتا ہے، لیکن محدثین ہی کا فیصلہ یہ ہے کہ جب امام اعمش عن سے روایت کریں گے تو ان کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اس یہ بالکل جھوٹ بولا ہے اس نے، اتنا جھوٹ بولا ہے کہ واقعی کیا کہیں اب اس کو، یعنی انتہائی جھوٹ بولا ہے اس نے کہ محدثین کا یہ ہے کہ اعمش کی روایت عن سے وہ قبول نہیں کریں گے۔
اگر اس کے فائدے کی بات ہوتی نا، اس کلب میں بھی یہی کیا ہے اس نے کہ صحیح جو روایات ہیں اس کے اوپر تو اعتراض کیا ہے جان چھڑانے کے لیے، پھر خود جو معاویہ کے دفاع میں جو روایات پیش کرتے ہیں نا، ساری جھوٹی روایات پیش کر ہوتے ہیں، سب جھوٹی روایات. وہاں پہ ان کو سند اعمش اور مدلس اور فلاں فلاں یہ باتیں یاد نہیں رہتی. میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اعمش کیا مدلس ہے یا نہیں، یہ اس کے اوپر میں بات کر لوں گا انشاءاللہ. روایت میں بھی امام اعمش ان سے روایت کر رہے ہیں. امام شعبہ کا اچھا ان سے روایت کرتے ہیں تو کیا ان سے روایت کرتا ہے تو ہوا کیا؟ میں بھی آپ کے سامنے اس کو لے کے آتا ہوں کہ اس نے جو کچھ کہا ہے. ہاں یہاں سے بھی آپ دیکھ لیں. امام حیثمی کی مجمع الزوائد کا بھی حوالہ دیا. امام حیثمی کی روایت تو نقل کی، لیکن امام حیثمی نے جو اس روایت پر کلام کیا اور اس کی علت کی طرف اشارہ کیا اس کو چھپا دیا. امام ہاں علت کی طرف حیثمی نے کلام کیا ہے اس کو چھپا دیا، یعنی علت موجود ہے. اب ذرا دیکھیں، یہ خود اپنے آپ کو رد کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا یار. میں تعجب ہے یہ کلپ دیکھ کے. حیثمی لکھتے ہیں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد سعد بن حذیفہ لم ارى من ترجمہ، یعنی وہ اس کے مجہول الحال ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو سلمان اچھا تو وہ مجہول الحال ہے سعد بن حذیفہ. ندوی جی آدھا دکھاتے ہو آدھا چھپاتے ہو، تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. خیر ویسے یہ مجہول الحال نہیں ہے، امام ابن حبان بستی نے ان کی توثیق کی ہے. اور تمام یعنی عجیب ہے یہ بندہ. جب آپ کی حیثمی سے غلطی ہوئی ہے کہ سعد بن حذیفہ کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ مجہول ہے، حالانکہ وہ مجہول نہیں ہے، اس کی توثیق موجود ہیں، تو کہتے ہیں یہ تو حق کو چھپاتے ہیں. او بھائی حق کو چھپانے کی کیا بات ہو گئی؟ سلمان ندوی صاحب نے یہاں پہ کون سا حق چھپایا ہے؟ ایک بات حیثمی اس میں غلطی ہوئی ہے، حیثمی کو سلمان ندوی صاحب نے وہ ہائی لائٹ نہیں کی تو اچھا کیا نا. ایک بار حیثمی سے غلطی ہوئی ہے تو کہتے ہیں نہیں کیوں یہ چھپایا ہے اس کو. عجیب بات ہے. اب میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں یہ جو آگے اس نے جو دلائل دیے ہیں یہ میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، تاکہ ہاں ایک تو اس نے یہ کہا ہے کہ یہ ذرا دیکھیں. انہوں نے اپنی مشہور کتاب المنار المنیف فی الصحیح والضعیف میں لکھا ہے، بلکہ اصول بیان کیا ہے کہ ہر وہ حدیث جس میں حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص کی برائی بیان کی جا رہی ہو وہ جھوٹ ہوگی. اب آئیے تمام بات ہی ختم ہے. اگر یہی بات ہے تو کیوں یہ رجال مجال آپ لوگوں نے بنایا ہے؟ یہ رجال یہ قصے یہ تدلیس مدلس یہ کیوں کرتے ہو؟ بس کہہ دو جو حدیث ابوبکر کے خلاف ہو، جو حدیث عمر کے خلاف ہو، جو حدیث عائشہ کے خلاف ہو، جو حدیث معاویہ کے خلاف ہو، جو حدیث فلاں کے خلاف ہو، تمہارے بڑوں کے خلاف ہو، وہ نہیں مانیں گے تو ٹھیک ہے، کہو مت مانو، ٹھیک ہے. کل کوئی اٹھ کے کہے گا کہ وہ فلاں آیت عائشہ کے خلاف ہے، فلاں آیت ابوبکر کے خلاف ہے، فلاں آیت معاویہ کے خلاف ہے، ہم نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے پھر آزادی دے دو. عجیب بات ہے، اپنی طرف سے اصولیں بنا رہے ہیں. اچھا کس نے کہا ہے؟ امام ابن قیم الجوزیہ نے کہا ہے. تو کہا ہو ابن قیم الجوزیہ خدا کی طرف سے کوئی مرسل بنا کے بھیجے گئے ہیں؟ اس نے کہا ہے کہ جو حدیثیں معاویہ کے مذمت میں ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے، کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ آپ نقد کریں نا. ابھی آپ نے کہا ہے نا کہ یہ اعمش مدلس ہے. میں آپ کو کوئن کا فلپ سائڈ دکھاتا ہوں. یعنی سلمان ندوی تو یہ ثابت کر رہے تھے نا کہ جنگ صفین کے اندر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صراحت کے ساتھ میں حضرت امیر معاویہ کو منافق کہتے تھے. بالکل اس کے برعکس ایک دوسری روایت میں آپ کو پیش کرتا ہوں. اس روایت کو امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف کے اندر نقل کیا ہے. اور ابھی یہ صحیح ہے، یہ روایت صحیح ہے جس کے روایت کی آپ آ کے بات کر رہے ہیں. وہ یہ روایت ضعیف روایت ہے جس سے آپ استدلال کر رہے ہیں. سلمان ندوی کوئی روایت پیش کریں وہاں پہ جھرا کرتے ہیں کہ اعمش کی تدلیس ہے. میں اعمش کی تدلیس پہ بھی جواب دیتا ہوں، لیکن جہاں پہ خود روایت پیش کرتے ہیں وہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ اوہ یہ دیکھیں یہ دوسری جگہ پہ عمار بن یاسر نے کہا ہے کہ مسلمان ہے. اب ذرا دیکھیں یہاں پہ حسن ابن حکم ہے. حسن ابن حکم یخطئ کثیراً، غلطیوں کا شکار ہوتا تھا. یہ آپ کے اپنے علماء نے کہا ہے. میں بلکہ آپ کو یہ دکھا بھی دوں کہ آپ ہی کے علماء نے اس کے بارے میں واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ حسن ابن الحکم، یہ دیکھیں کتاب المجروحین من المحدثین، دیکھ لیں کتاب المجروحین من المحدثین جلد اول پہ، اور اس کا جو ہے وہ صفحہ نمبر آ رہا ہے، میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ہے حسن ابن الحکم. کیا کہتے ہیں؟ من اہل الکوفہ، اہل کوفہ یخطئ کثیراً، اور وہم اس کو شدید وہم ہوتا ہے. اصلاً یہ جب منفرد ہو جاتا ہے کسی روایت میں لا یعجبنی الاحتجاج، اسے احتجاج میں صحیح نہیں سمجھتا، مجھے پسند نہیں کہ میں اسے احتجاج کروں. یہ اسی امام ابن حبان کی بات میں کر رہا ہوں. مجروحین میں اس کو لے کے آیا ہے، وہاں پہ ان کو کوئی وہ نہیں ہے، وہاں پہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، چل جاتی ہے بات، کیونکہ معاویہ کے دفاع میں ہے.
جو معاویہ کی مذمت میں ہو، نہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اعمش کی تدلیس ہے وہاں پہ. ابھی میں آپ کے سامنے کہ پہلی بات تو یہ ہے، اعمش کی تدلیس بہت ہی قلیل ہے. اعمش کی تدلیس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ وہ بہت ہی قلیل ہے. ابھی اگر میں آپ کے سامنے رکھ لوں، یہ آپ دیکھیں اعمش کی تدلیس پہ، یہ آپ دیکھیں الکفایہ فی معرفت اصول علم الروایہ، یہ خطیب بغدادی کی کتاب ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں دوسرے جلد پر صفحہ نمبر 387 پہ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے جد نے یہ پوچھا علی ابن مدینی سے ایک ایسے شخص کے بارے میں کہ جو مدلس ہوں، کیا وہ اگر حدثنا نہ کہیں تو اس کی بات حجت ہوگی؟ قال، اس نے کیا کہا؟ اذا کان الغالب علیہ تدلیس فلا، اگر وہ اس کی اغلب روایات میں تدلیس ہو تو ہاں پھر اس کی بات جو ہے نا حدثنا کے علاوہ قبول نہیں ہوگی. حتی یقول حدثنا، اگر اغلب روایات میں. اچھا اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی شخص تدلیس کر رہا ہے لیکن اغلب میں نہیں ہے، اغلب روایات میں وہ نہیں کہہ رہا کہ اغلبیت روایات میں تدلیس نہیں ہے تو اس کی تدلیس قبول ہے. حدثنا نہ کہیں تب بھی قبول ہے. یہ بھی ان کے اپنے عالم نے بیان کیا، المرسل الخفی وعلاقتہ بالتدلیس. یہ ذرا آپ دیکھیں یہاں پہ کہتے ہیں فکلام علی ابن مدینی فیہ انہ لا ترد العنعنہ من المدلس حتی وان کثر، چاہے وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو، کثرت کے ساتھ ہی تدلیس کیوں نہ ہو، لیکن اذا غلبت تدلیس علی روایاتہ، لیکن اگر اس کی روایت میں تدلیس کا غلبہ ہو تو ردت عنعنتہ، تب ان کا ان روایت، ان کے ساتھ روایت تب رد کی جائے گی. نہیں کہیں گے، یہ نہیں بتائیں گے. یہ بتائیں گے تو معاویہ اڑ جائے گا نا. یہ اصول نہیں بتائیں، یہ اصول وہاں فٹ کریں گے جہاں معاویہ کا دفاع ہو رہا ہو. حقیقت ہے. اچھا یہ دیکھیں منہج المتقدمین فی التدلیس، ذرا چیک کریں. یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں کیا کہتے ہیں کہ میں نام بھی بتا دوں آپ کو. عبداللہ بن عبد الرحمن السعد نام ہے، اس نے یہ تقدیم کیا ہے. ناصر بن حمد الفہد نام ہے، اس نے یہ لکھی ہے. یہاں پہ فانظر الی قولہ اذا کان الغالب علیہ تدلیس، یہ جب کہتے ہیں کہ غالب اس کے تدلیس آ جائے، فمفہومہ، اس کے مفہوم کیا ہے؟ انہ اذا لم یغلب التدلیس علی حدیثہ، کہ جب اس کے حدیث پر تدلیس کا غلبہ نہ ہو، فانہ یکون حجہ، تو وہ حجت ہے. ولو لم یقل حدثنا، چاہے حدثنا نہ بھی کہیں، عن کے ساتھ ہو تب بھی حجت ہے، روایت حجت ہے. والائمہ الحفاظ الثقات، جو ائمہ ہیں، حفاظ ہیں، ثقات ہیں، ان کی روایات میں تدلیس کا غلبہ نہیں ہے، بلکہ ان کے مسموعات اکثر من روایاتہم المدلسہ، ان کے مسموعات زیادہ ہے، تدلیس کم ہے. چاہے ان سے تدلیس زیادہ بھی کثرت کے ساتھ بھی ہو، تب چونکہ اغلبیت نہیں ہے روایات میں تدلیس کی، تب ان کی تدلیس جو ہے وہ ان کے ساتھ روایت بھی ہو تب بھی وہ سما پہ محمول ہے. کتاب العلل ابن ابی حاتم کی کتاب ہے، یہ ذرا چیک کریں. یہاں پہ آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں. ابو زرعہ کیا کہتے ہیں؟ ابو زرعہ سے پوچھا الاعمش ربما دلس، بہت ہی کم. ابو زرعہ کہتے ہیں اعمش بہت ہی کم تدلیس کرتا ہے، اور اعمش امام ہے، یہ خود بھی مانتے ہیں امام ہے، حفاظ میں سے ہیں، بہت کم تدلیس کرتے ہیں، کثرت سے بھی نہیں ہے. کثرت سے بھی تدلیس ہوتی تب بھی اس کی روایات معنن روایات جو ہے وہ قبول ہوتی. یہ تو کثرت سے بھی نہیں ہے. یہاں جو روایات ہیں وہ بہت ہی کم وہ تدلیس کرتا ہے. اس کو بہانہ بنا کے کیا کہتے ہیں؟ چلو جی روایت کو سائڈ لو. اچھا میں کہوں گا کہ نہیں، یہاں پہ جو اعمش نے تدلیس نہیں کی ہے، جھوٹ بول رہا ہے یہ شخص. یہ تو میں تب کہوں نا کہ اعمش کی تدلیس میں مان دوں، لیکن ابھی جس روایت کی بات ہو رہی ہے اس میں یہ شخص بالکل جھوٹ بول رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ اس روایت میں اعمش کی تدلیس ہی نہیں ہے. اعمش کی سماع ثابت ہے اس راوی سے، منذر الثوری سے. ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ منذر الثوری سے. پہلے اب کے اپنے علماء نے کہا ہے کہ اس اعمش نے منذر الثوری سے روایات لی ہیں. یہ ذرا چیک کریں الجرح والتعدیل ابن ابی حاتم کی. یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ منذر الثوری روى عنہ الاعمش، اعمش نے اس سے روایات لی ہیں، سماع ثابت ہے. سیر اعلام النبلاء جزء الرابع پہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ روى الاعمش عن منذر الثوری، منذر ثوری سے روایات اعمش نے لی ہے. یہ مت کہیں، جھوٹ مت بولیں کہ نہیں اعمش چونکہ مدلس ہے لہٰذا ہم اسے قبول نہیں کرتے. اچھا اب آ جائیں ہم آپ کو دکھا دیں کہ اعمش کی سماع منذر الثوری سے موجود ہے.
आमश की समा मौजूद है। ये ज़रा आप देखें मुस्नद अबी दाऊद अत्तयालिसी, यहाँ पे इसके जुज़ अव्वल पे देखें ज़रा, आमश क्या कहते हैं, समिअतु मुंज़िरन अस्सौरी, समा मौजूद है, मेरी मुलाकात हुई है उनसे समा किया है मैंने। दूसरी जगह पे आप देखें समिअतु मुंज़िरन अस्सौरी, किताब अल-फितन में आमश कहते हैं हद्दसना मुंज़िर अस्सौरी, हद्दसना के साथ भी हैं, समिअतु के साथ भी हैं, अखबरना के साथ भी हैं, सब जगहों पे मौजूद हैं। यानी ये पता नहीं क्या हुआ है इन लोगों को। अच्छा, ये असल सही मुस्लिम के रावी हैं दोनों, आमश भी मुंज़िर अस्सौरी भी। सही मुस्लिम में भी अन के साथ है, क्या रद्द करोगे उसको? ये सही मुस्लिम देखें, साहिह है इमाम मुस्लिम, सही मुस्लिम ज़रा चेक करें, यहाँ पे आप देखें ये रिवायत, हद्दसना शुअबा अखबरनी सुलेमान क़ाल समिअतु मुंज़िरन। अच्छा, इसके अलावा भी हैं, वहाँ पे भी आमश ने देखें अन के साथ है। ये देखें ज़रा कि माज़रत मैंने रंग नहीं किया, ये देखें ज़रा, आमश अनिल आमश अन मुंज़िर इब्न याला व युकन्ना अबा याला, वही मुंज़िर से रिवायत है, अन के साथ है। तो क्या आप मुस्लिम की रिवायत को भी रद्द करोगे क्योंकि आमश की तदलीस है इसमें? नहीं, ये चूँकि फ़ायदे की है, फ़ायदे में है ना, ये रद्द नहीं करेंगे। जो फ़ायदे में ना हो उसको रद्द करेंगे, जो फ़ायदे में नहीं हो कहेंगे ये रिवायत बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, इससे बात देखें, चलिए मैं आपके साथ मान लूँ कि आमश मुदल्लिस है, फिर भी आपको पता नहीं, आपने छुपाया लोगों से। मुदल्लिसिन के तबक़ात क्या है आपके यहाँ? ये अगर पहले और दूसरे तबके के मुदल्लिस हुए तो उनकी तदलीस सिमा पे महमूल है, और आमश दूसरे तबके का मुदल्लिस है, ये छुपाया आपने। खुद कहते थे सलमान नदवी छुपाते हैं, तुकफिरून बिबाद तुमिनून बिबाद व तकफुरून बिबाद। अत-तबयीन लिअस्माइल मुदल्लिसीन सिब्त इब्न अल-आजमी अश-शाफ़िई, यहाँ पे आप देखें अस्सानिया, हाफिज़ अलाई क्या कहते हैं, पहला तबका दूसरा तबका, वो तबका है जहाँ अइम्मा ने एहतिमाल दिया है तदलीस का, यकीन नहीं है, एहतिमाल दिया है, और सहीहैन में सही में उनसे रिवायात ली हैं। व इन लम युसर्रिह बिस्सिमा, वो सिमा की तस्रीह न भी हो लेकिन उनकी फिर भी सिमा पे महमूल हैं उनकी रिवायात। क्यों? चूँकि वो इमाम है एक, या क़िल्लत तदलीस है दो, या कोई और रिवायत साथ है। यहाँ पे आप देखें कि आमश इमाम भी है और तदलीस में भी बहुत कम रिवायात है उनकी। लिअन्नहु ला युदल्लिस इल्ला अन सिक़ा, क्योंकि वो सिक़ा से ही तदलीस करते हैं, गैर सिक़ा से तदलीस नहीं करते। जैसे ज़ुहरी हैं, सुलेमान इब्न महरान आमश है, उसी आमश का नाम लिया यहाँ पे हाफिज़ अलाई साहब ने। ये देखें तारीफ़ अहले तक़दीस, वही जो तबक़ात इब्न हजर अस्क़लानी की तबक़ात हैं, यहाँ पे आप देखें अस्सानिया मन इह्तमल अल अइम्मा तदलीसहु, ये दूसरा तबक़ा वही है कि दूसरे तबके के तदलीस जो है वो सिमा पे महमूल है। अलमरतबतु सानिया में देखें, यहाँ पे सुलेमान बिन महरान आमश का नाम है, मुहद्दिस कूफा व क़ारिउहा मौजूद है यहाँ पे, कि ये शख्स अगर मुदल्लिस भी हैं तब भी चूँकि ये इमाम है उसकी तदलीस बहुत कम है, इसको दूसरे तबके में शुमार किया है कि इसकी तदलीस सिमा पे महमूल है, इस वजह से आप रिवायत को रद्द नहीं कर सकते। लेकिन रद्द करेंगे सर, क्यों रद्द नहीं करेंगे? इनकी मर्ज़ी है, जब तक ये लोग रद्द नहीं करेंगे तो वैसा तो नहीं रहेगा। अच्छा, अब आगे देखें, मैं अभी इनके सामने रखूँ बहुत ही ज़रूरी बात, और वो क्या है कि उलमा ने तदलीस जो आमश की है उसको कबूल किया है, वो मुअन्नन भी कबूल करते हैं और उसको उस पर अमल करते हैं। अल अहादीस अस्सहीहा नासिरुद्दीन अलबानी की किताब है, मुजल्लद अर्राबिअ सफ़ा नंबर 403, लाकिन्नल उलमा, लेकिन जो उलमा हैं वो आमश की मुअन्नन वाली रिवायत को कबूल करते हैं, मालम यज़हर अल इनक़िता फ़ी, जब तक इनक़िता जो है वाज़ेह ना हो जाए, जब तक इनक़िता ना हो सनद में, आमश की मुअन्नन वाली रिवायत उलमा कबूल करते हैं। नासिरुद्दीन अलबानी ने कहा है सर, शेख अलबानी वो भी कहते हैं कि कबूल करें, ज़हाबी ने भी अल मीज़ान में यही कुछ कहा है। अच्छा, फिर कहते हैं वकम मिन अहादीस आमश मुअन्नना, कितने अहादीस आमश की जो मुअन्नना है, अन के साथ हैं, जिसे मुंज़िरी ने सही कहा है, बाकी तो छोड़ दें। वलैसा हाज़ा मजाल बयान तालिक। अच्छा, ये एक अलग बात हो गई। आखिरी बात जो मैं आपके सामने रखता हूँ वो ये कि ये जो तदलीस और मुअन्नन रिवायत को रद्द कर रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ ये इन मुताख़िरीन जो उलमा हैं अहले सुन्नत के, ये उनका एक ड्रामा है।
ورنہ جو متقدمین ہیں انہوں نے یہ نہیں کیا. خود اہل سنت علماء کی اس پہ اعترافات ہیں. منہج المتقدمین فی تدلیس، منہج المتقدمین فی تدلیس ناصر بن حمد الفہد کی کتاب ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ جو متقدمین احادیث مدلسین کے بارے میں متقدمین کی جو رائے ہے اگر اس کی کوئی جا کے دیکھ لیں تو اس کو پتہ چلے کہ مخالفین وہ مخالفت کرتے ہیں متاخرین کے تماماً فی هذه المسئلہ فی مسئلۃ الحکم علی منعت المدلس. فلا تجد، نہیں پاؤ گے ایک حدیث بھی جسے متقدمین علماء نے، محدثین نے، سلف نے اس وجہ سے رد کیوں کہ یہ معنعنا ہے، اس میں چونکہ عن ہے، حدثنا اور اخبرنا کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ لابد فیہ من وجود تدلیس فعلا او الا حملوها علی المعنعنا، بلکہ ضرور کوئی علت اور ہونی چاہیے، کوئی تدلیس اس میں ثابت ہو جائے تب ان کو جو ہے آپ رد کریں گے، ورنہ رد نہیں کر سکتے. یہ ایک بات آپ کے سامنے جو میں نے رکھی یہ ضروری ہے. اور میرے خیال میں ان لوگوں کو تو کبھی بھی اس چیز کا خیال نہیں ہے. ان لوگوں نے کیا کرنا ہے، بس آ کے صرف اور صرف یہی پیش کرنا ہے کہ سر یہ تو فلاں شخص یہ ہے، فلاں وہ ہے. ابھی آپ دیکھیں اس شخص نے ایک اور بھی یہاں پہ استدلال کیا، وہ بھی دیکھتے ہیں. شیبہ یہ امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں اور انہیں سید الحفاظ یہ جھوٹ بولا ہے. میں نے آپ کو کہا، میں نے آپ کو کہا کہ یہ جھوٹ بولا ہے تم نے. بن حارث کہتے ہیں کہ میں جنگ صفین میں یہ حسن بن الحکم یہ مخطئ ہے، یہ اس سے بہت خطا ہوتی ہے. اچھا ایک اور حوالہ بھی اس نے دیا ہے، وہ بھی بڑا جالب ہے، وہی میں آپ کے سامنے لے کے آؤں کہ یہ کیا کہتے ہیں. ایک اور حوالہ یہاں پہ شاید ہے، ہاں یہ والا، یہ حوالہ ذرا چیک کریں. یہ اب کیا کہتے ہیں، مایا کہ ہم کو اپنی مصنف کے اندر نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ جنگ صفین کے اندر جو قتل ہوں گے ان کا کیا بنے گا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری جماعت میں سے اور ان کی جماعت میں سے، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت میں سے جو بھی لوگ قتل ہوں گے سب جنت میں جائیں گے. جھوٹ بول رہے ہو. کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ یہاں بھول جاتا اپنا رجال. یزید بن الاسم اس کی سماع ثابت کرو حضرت علی سے، حضرت علی سے ثابت نہیں کر سکتے، لہٰذا تم جھوٹ بولتے ہو. میں آخر میں یہی کہتا ہوں کہ یہ جو تم نے کہا ہے سلمان ندوی صاحب کے بارے میں کہ یہ جو روایت ہے کہ حضرت عمار نے کہا کہ معاویہ اور اس کا پارٹی جو ہے، اس کی پارٹی وہ منافق ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، کافر لوگ ہیں، کفر کا اظہار کیا ہے، اب اس وقت صرف تسلیم ہوئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ بات بالکل حق پر مبنی ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، کوئی بھی شخص آ کے اس کو رد نہیں کر سکتا. لہٰذا فضول میں جو ہے وہ اس طرح کے خود اپنا ٹائم بھی ضائع مت کریں، لوگوں کا ٹائم بھی ضائع مت کریں. جو ندوی صاحب نے کہا ہے کہ وہ حدیث درست ہے، واقعی وہ حدیث درست ہے. اس میں سعد ابن حذیفہ نے کہا ہے کہ عمار ابن یاسر نے یہ کہا کہ معاویہ اور اس کی پارٹی وہ اسلام نہیں لائے ہیں بلکہ وہ کیا ہے، وہ تسلیم ہو چکے ہیں. فلما وجدوا اعوانا اظہروہ، جب وہ دوست ان کو مل گئے تو کفر کا اظہار کیا انہوں نے، اور اس کے اوپر بہت سارے دلائل ہیں کہ معاویہ نے کیسے کفر کا اظہار کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.